حضرات گرامی دیکھیے صحابہ کرام آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے، پھر سارے صحاباؤں میں افضل مقام رکھنے والے حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں بے شمار احادیث کریمہ ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان وہ شان ہے جن کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دنیا میں سب کے احسان کا بدلہ ادا کر دیا، لیکن ابو بکر کے میرے اوپر اتنے احسانات ہیں کہ ان کے احسانات کا بدلہ اللہ بروز قیامت عطا کرے گا۔ تو یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور بڑی پیاری پیاری حدیث پاک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دنیا میں کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں پہنچایا، اتنا نفع نہیں پہنچایا ہے جتنا نفع ابو بکر صدیق کے مال نے پہنچایا ہے۔ واقعی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہم وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان ہونے کے لیے تیار رہتے تھے، اپنی جان کے اعتبار سے بھی، مال کے اعتبار سے بھی، ہر طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ فدا رہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابو بکر صدیق نے 40,000 درہم خرچ کیے۔ جب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو ان کے پاس نہ کوئی درہم تھا، نہ کوئی ساز و سامان باقی تھا، یعنی سب کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پر خرچ کر دیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خرچ کرنے کا معاملہ یہ تھا کہ آپ دنیا میں اس طریقے سے رہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ آپ کے خرچ فی سبیل اللہ کا حال یہ تھا کہ آپ آستانے رسول پر حاضر ہوئے تو آپ ایسی قبا پہنے ہوئے تھے، یعنی ایسی زیرہ پہنے ہوئے تھے جس کو اپنے سینے مبارک پر کانٹوں سے روکا ہوا تھا، یعنی بٹنوں کی جگہ کسی چیز کو پہنا جاتا ہے تو اس کو بٹن کے ذریعے سے اس کو بند کیا جاتا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق ایسی قبا پہنے ہوئے تھے کہ اس میں بٹنوں کی جگہ کانٹے لگائے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، کانٹوں کے ذریعے سے اس کو روکا گیا تھا۔ ایسے حال میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لے آئے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضرت جبرائیل اور عرض کیا، یا رسول اللہ، صدیق اکبر پر اللہ رب العزت سلام بھیجتا ہے، تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ اے ابو بکر، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ یعنی اللہ کہہ رہا ہے، جبرائیل آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ ابو بکر صدیق کو سلام کہہ دیجئے اور ان سے کہیے کیا آپ اپنی اس فقیرے میں کہ اللہ سے راضی ہیں یا ناراض ہیں؟ قربان جاؤ عظمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر، جس کو بارگاہ اقدس اور بارگاہ خداوندی سے سلام آ رہا ہے، اس کی رضا دریافت کی جا رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی کا پیغام پہنچایا تو صدیق نے عرض کی کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ تو یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ واقعی میں حضرت ابو بکر صدیق نے سب کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ عزیزان گرامی، اب دیکھیے غزوہ تبوک کی تیاری کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے
خرچ کے لیے مال جمع کرنے کا حکم دیا، یعنی تمام صحابہ کرام کو حکم دیا، تمام صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس کار خیر میں حصہ لیں۔ تمام صحابہ کرام کو حکم دیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتفاقاً اس وقت میرے پاس مال کچھ زیادہ تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہتے ہیں کہ اتفاقاً اس وقت میرے پاس مال کچھ زیادہ تھا، میں نے سوچا کہ آج میں راہ خدا میں اتنا خرچ کروں گا، الیوم اسبق ابا بکر ان سبقتہ یوما، آج میں سیدنا صدیق اکبر سے بڑھ سکا تو بڑھ جاؤں گا۔ تو میرے عزیزو دیکھیے یہ ہوتی ہے شان صحابہ کرام کی کہ صحابہ کرام ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں کر رہے ہیں، کس کے لیے؟ اپنا مال آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے۔ یہ جذبہ تھا ان کا کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنا زیادہ مال پیش کر کے ہم زیادہ مرتبہ حاصل کر لیں۔ تو عزیزان گرامی یہ جذبہ تھا ان صحابہ کرام کا۔ آپ اپنے گھر گئے، حضرت عمر فاروق اعظم اپنے گھر گئے اور تمام مال کا نصف گھر میں رکھا اور آدھا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دیا، یعنی اپنے گھر جانے کے بعد جو مال تھا اس مال میں سے آدھا حصہ اپنے ساتھ میں لیا اور آدھا حصہ اپنے گھر پہ ہی چھوڑ دیا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ آدھا مال لے کر کے حاضر ہوئے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے عمر کتنا گھر چھوڑ کر کے آئے ہو؟ عرض کی حضور آدھا لے آیا ہوں اور آدھا گھر چھوڑ آیا ہوں۔ ادھر صدیق اکبر بھی حاضر ہو گئے اور اپنا مال حضور کی بارگاہ خدمت میں پیش کیا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، فرمایا اے ابو بکر تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا رکھا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو عرض کی حضرت ابو بکر صدیق نے پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس لٹایا راہ خدا میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن بن گیا صدیق اکبر کا۔ تو عزیزان گرامی دیکھی یہ جذبہ اور یہ محبت ہے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے اپنے مال میں سے آدھا حصہ گھر پہ چھوڑا اور آدھا حصہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر کے پیش کر دیا، اور یہ سوچ رہے تھے کہ آج میں ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جاؤں گا، لیکن ابو بکر صدیق نے اپنے سارے مال کا حصہ جو مال تھا سارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر کے پیش کر دیا۔ آقا نے پوچھا کہ اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں پروانے کو چراغ بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، بس۔ تو یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق کی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے سب کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لا کر کے پیش کر دیا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم سوچ رہے تھے کہ آج بھی میں ابو بکر صدیق سے آگے نہ بڑھ سکا۔ واقعی میں ابو بکر صدیق ابو بکر ہی ہیں، واقعی میں ان سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، ان سے کوئی سبقت نہیں لے سکتا۔ تو یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ واقعی میں میرے عزیزو صحابہ کرام کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ اگر ہم بھی صحابہ کرام کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھال لیں اور صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی حاصل ہوگی، اور ہمیں کامیابی حاصل ہوگی دنیا میں بھی اور ہمیں کامیابی حاصل ہوگی آخرت میں بھی۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں آسمان میں چاند کی طرح ہوں اور میرے صحابہ کرام ستاروں کی طرح ہیں۔
تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو چاند سے تشبیہ دی اور اپنے صحابہ کرام کو ستاروں سے تشبیہ دی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتا رہے گا وہ کبھی دنیا میں پریشان نہیں ہو سکتا ہے اور وہ کبھی بھی دنیا میں گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو ہم بھی صحابہ کرام کی زندگی کے مطابق اپنی زندگی گزاریں تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی حاصل ہوگی، کیونکہ صحابہ کرام آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت اور بے انتہا پیار کرتے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہی تو ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے سب کچھ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، جان بھی پیش کی، اپنا وطن بھی چھوڑا، مال بھی پیش کیا۔ وہ حضور کے اس فرمان سے واقف تھے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے نزدیک اس کے ماں باپ اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو صحابہ کرام کو یہ آقا کا فرمان معلوم تھا، انہیں پتہ تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنی جان مال اولاد سے بھی زیادہ محبوب رکھتے ہیں، کیونکہ جب تک آقا علیہ السلام کو ہم اپنی جان مال اولاد سے زیادہ محبوب نہیں رکھیں گے تو ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے۔ اس لیے اور فرمایا جاتا ہے کہ حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھو۔ تو یہ صحابہ کرام کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معلوم تھا، اس لیے تو حضرت صدیق اکبر نے اپنے بیٹے عبد الرحمن سے گفتگو فرماتے تھے کہ بات جنگ بدر کی شروع ہو گئی۔ گفتگو کر رہے تھے آپ اپنے بیٹے سے تو ایک جنگ کی بات چھڑ گئی، یعنی جنگ بدر کی بات شروع ہو گئی۔ تو عبد الرحمن نے اپنے دور جاہلیت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے عرض کیا، یعنی جس وقت کلمہ نہیں پڑھا ان کے بیٹے نے تو کلمہ پڑھنے سے پہلے کا واقعہ بیان کیا کہ اے ابا جان، جنگ بدر میں ابو جہل کے لشکر کے ساتھ تھا اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ تھے۔ جب جنگ زوروں پر تھی تو آپ کئی بار میری تلوار کی زد میں آئے، لیکن میں نے آپ پر وار نہ کیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا، بیٹا آپ نے کیوں وار نہیں کیا؟ تو بیٹے نے کہا کہ آپ میرے باپ تھے، میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کر میں نے آپ پر وار نہیں کیا، بلکہ باپ سمجھ کر میں نے آپ کو چھوڑ دیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق کی محبت دیکھو، حضرت ابو بکر صدیق کا پیار دیکھو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا، بیٹا تم تو مجھے باپ سمجھ کر چھوڑ بیٹھے، تم نے باپ سمجھ کر مجھے چھوڑ دیا۔ لیکن ابو بکر صدیق کہتے ہیں، بیٹا اگر جنگ کے دوران تم میری تلوار کے زد میں آ جاتے، اگر تم میری تلوار کے زد میں آ جاتے، اگر تم میرے نرغے میں پھنس جاتے تو میں بیٹا نہیں دیکھتا بلکہ میں دشمن رسول دیکھ کر کے تمہارے سر کو تن سے جدا کر دیتے۔ تو واقعی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار اور اتنی محبت کرتے ہیں۔ اس لیے تو میرے عزیز و حضرت ابو بکر صدیق کی یہ شان ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو اپنی ایک انگوٹھی عطا فرمائی اور فرمایا کہ اس پر کسی نقاش سے لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق نے انگوٹھی لی، نقاش کو جا کر فرمایا کہ اس انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دو۔ جب وہ انگوٹھی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کی تو اس پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ابو بکر صدیق۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو فرمایا، یہ ذاتی کیسے ہے؟ عرض کی، آقا آپ کے نام کو میں نے بڑھایا ہے کیونکہ میری محبت نے یہ پسند نہ کیا کہ رب کے اور آپ کے نام میں جدائی ہو،
میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ آپ نے صرف کہا تھا لا الہ الا اللہ لکھو، لیکن میں نے یہ سوچا کہ صرف اللہ کا نام ہو اور نبی کا نام نہ ہو، یہ مجھے گوارا نہیں، تو اس لیے میں نے لکھوایا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اپنا نام میں نے نہیں لکھوایا ہے۔ ادھر جبرائیل امین تشریف لے آئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام میں نے لکھا ہے، کیونکہ صدیق اس پر راضی نہ ہوئے کہ آپ کا نام خدا کے نام سے علیحدہ ہو، تو خدا تعالی اس سے راضی نہ ہوا کہ صدیق کا نام آپ سے علیحدہ ہو، اس لیے کہ ابو بکر صدیق کے نام کو اللہ کی مرضی کے مطابق لکھوایا گیا ہے، اس لیے کہ آپ نے اللہ کا نام لکھوایا اور آپ کا نام صدیق اکبر کی مرضی سے لکھا گیا، اور صدیق اکبر کا نام یہ اللہ کی مرضی سے لکھا گیا ہے۔ تو یہ شان ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔